آج جو ہے یہ اورینٹیشن کلاس ہے ہجامہ کے ایڈوانس کورس کی، اور یہ اس نوعیت کا پہلا کورس ہے جو کہ کروایا جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے جو بھی لوگ ہجامہ کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے کام کے اندر انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہجامہ کا تعارف ہوگا جو کہ مختصر سا ہی ہوگا، بہت زیادہ فوکس ہمارا اس میں ہجامہ کے تعارف پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایڈوانس لیول کا کورس ہے جس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں وہ تمام کے تمام ہی ہجامہ سے اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن ہم بہرحال ایک مختصر سا ہجامہ کا تعارف بھی پیش کریں گے اس میں، اور ہجامہ کا پروسیجر جو ہے اس کو بھی ایک مرتبہ مختصراً جو ہے وہ ہم دہرا لیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پروسیجر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا طریقہ مختلف ہو، لہٰذا ہم ایک مرتبہ جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہے وہ ہم سامنے رکھ دیں گے تاکہ ایک ہی طریقے کے اوپر تمام لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں، اور تاکہ نتائج بھی جو ہے نا وہ ہم ایک جیسے حاصل کر سکیں۔ اور پوائنٹس اس کے اندر پھر ہم خاص طور پہ جو ہمارا فوکس ہوگا وہ پوائنٹس کی لوکیشن پر ہوگا، اور کٹس کے طریقہ کار پہ ہوگا، کتنی دیر تک کپ رکھنا ہوتا ہے، کتنی سیکشن دینی ہے، یعنی کہ جو جن چیزوں سے تعلق ہے ہجامہ کے ریزلٹس کا، تو ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ وہ تمام کی تمام فیکٹرز کو ہم اس میں اسٹینڈرڈائز کر لیں، یعنی تمام لوگ جو ہوں وہ ایک ہی پروسیجر کے اوپر ہوں تاکہ ہم ریزلٹس کو آپس میں کمپیئر کر سکیں۔ تو ہم اس لحاظ سے اس میں پروسیجر کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک مختصراً جو ہے نا ہجامہ کے ہائیجین کے پروٹوکولز جو ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اگرچہ کہ اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں اور کئی دفعہ اس کے اوپر بھی شارٹ کورس کروایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس اہمیت کے پیش نظر ہم اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس میں ہم شامل کریں گے، لیکن مختصراً۔ اور اس کورس کے اندر ہمارا جو دوسرے ہمارے کورس میں انیٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی والا پارٹ ہوتا تھا وہ اس میں نہیں ہوگا، وہ اس لیے کیونکہ یہ ایڈوانس لیول کا کورس ہے اور وہ ہمارا بیسک لیول کا کورس ہے۔ تو اب ہم اس میں ڈائریکٹ جو بات کریں گے وہ ہوگی ہجامہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے کس طریقے سے کیا جائے، اور وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ خاص طور پہ یہ بات میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نالج میں لاؤں کہ ہم اس میں وہ بیماریاں خاص طور پر ڈسکس کریں گے جن کے علاج اور جن کے ریزلٹس جو ہے نا وہ ہم دیکھ چکے ہیں اپنے پاس، یعنی یہ جو ہمارے تجربے میں جتنی بیماریاں آئی ہیں یہ وہ ان میں سے جو اہم ترین بیماریاں ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کی ہیں اس کورس کے اندر۔ تو ہر بیماری کی ڈیٹیل، اس کا تعارف کہ کون سی بیماریاں ہیں، اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کا علاج کس طریقے سے ہوگا، اور ہجامہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں اور بھی کیا کوئی اور طریقہ علاج بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل رہیں گی ہر ڈیزیز کے حوالے سے۔ اب وہ کون سی ڈیزیزز ہیں جو کہ ہم اس میں کور کریں گے، تو میں اس کا پہلے تو میں آپ کے سامنے اس کی لسٹ ایک سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک کیٹیگری کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی کیٹیگری ہے پین پرابلمز، کہ پین کے اندر جو ہے وہ ہجامہ کون سی قسم کے پین میں کتنا مفید ہے، یہ کون سی اقسام کے پین ہم ڈسکس کریں گے، یہ میں بھی ابھی آگے چل کے بتاؤں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے میٹابولک ڈس آرڈرز کی، تو میٹابولک ڈس آرڈرز میں بھی کون سے ہم کور کریں گے یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہے سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز کی، کہ اس میں ہجامہ یا کوئی بھی طریقہ علاج ہجامہ کے ساتھ کمبائن کر کے کس طریقے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور مریضوں میں کس بیماری کے اندر جو ہے وہ ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں، تو یہ ہم اس میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اسکن کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، اسکن کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، تو ان بیماریوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جس کے اندر ہجامہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسکن کے بعد جو ہے وہ ہم کور کریں گے اس میں رینل امپیئرمنٹ یا گردوں کا صحیح کام نہ کرنا، اس میں یورولوجیکل ایشوز بھی کور کریں گے، اور یعنی جو ہمارا ایکسکریٹری سسٹم ہے اس کے متعلق تمام فیکٹرز کو ہم اس کے اندر ڈسکس بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی، اس کی بیماریوں کا علاج بھی ہجامہ کے ذریعے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں کیٹیگری ہے آنکھوں کی بیماریوں کے لیے ہجامہ کیسے کیا جائے، تو ہجامہ فار آئی ڈیزیزز جو ہے وہ ایک اور کیٹیگری ہے ہماری، جس میں آنکھوں کی جتنی بیماریاں ہیں جس کے اندر ہم نے ہجامہ سے ریزلٹس دیکھے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اور پھر ایک اور کیٹیگری ہے ہجامہ فار امپیئرڈ بلڈ سرکولیشن، یعنی کہ جن بیماریوں کے اندر بلڈ سرکولیشن کے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے اندر ہجامہ کس طریقے سے کیا جائے گا، اور اس میں ریزلٹس کیسے ہیں، پہلے کیسے ریزلٹس ہم دیکھ چکے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک ٹاپک ہے ہجامہ فار آٹو امیون ڈس آرڈرز،
تو آٹو امیون ڈس آرڈرز کیا ہوتے ہیں، کتنی اقسام کے ہوتے ہیں، کون کون سی ٹائپ کے اندر ہم نے ہجامہ سے اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں اور کس طریقے سے دیکھے ہیں، کون سے پوائنٹ اس کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی. اور ابھی میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس میں ہم نے کون کون سے ڈس آرڈرس کو منتخب کیا ہے. پھر اس کے بعد ہجامہ فار میل ریپروڈکٹیو پرابلمس ایک ٹاپک یہ ہوگا. اس کے اندر جتنی بھی اس طرح کی مسائل ہوتے ہیں جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بارے میں بھی ہجامہ کے ذریعے سے اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ. پھر ایک اور ٹاپک ہمارا ہوگا ہجامہ فار فیمیل ریپروڈکٹیو پرابلمس. تو جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں گائنیکولوجیکل فیمیلز کے اندر تو وہ بھی ہجامہ کے ذریعے سے ان کا جن بیماریوں کے اندر ریزلٹس بہت اچھے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ڈسکس کریں گے، اور تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ کہ کس کس بیماری میں ہجامہ کس طریقے سے کرنا ہے، کتنے پوائنٹس لگنے ہیں، کتنے گیپ سے لگنے ہیں، کتنی مرتبہ ریپیٹ ہونے ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ مختلف بیماریاں ہیں تو ہجامہ فار مسیلینیس ڈیزیزز جو ہے وہ کیٹیگری جس کے اندر ہم پھر مختلف بیماریاں جو ہے وہ ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اب میں ایک ایک کیٹیگری کو تھوڑا تفصیل سے بیان کروں گا کہ ہم ہر کیٹیگری کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا کہ ہجامہ فار پین پرابلمس یہ ایک کیٹیگری ہے. تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے کور کریں گے لو بیک پین، کہ لو بیک پین کے اندر ہجامہ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے گا، کتنی مرتبہ، اور اس کی کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، یعنی اس کی جو بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں نا وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ لو بیک پین ہے اگر وہ کتنی ٹائپ کا ہے اور ہر ٹائپ کے لیے کیا ہمیں اس میں فرق رکھنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کے اندر علاج کرنا ہے. تو ہم تمام چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر اسی طرح سے مائیگرین کو ہم کور کریں گے کہ مائیگرین جو ہے وہ کتنے قسم کا ہوتا ہے، کن کن وجوہات سے ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ ہجامہ کے ذریعے سے یا کسی اور ساتھ میں طریقہ علاج کے ذریعے سے کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس میں انشاءاللہ اس کورس میں اپنے. پھر سروائیکل اسپونڈیلوسس کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے ہجامہ کے ذریعے سے، یہ انشاءاللہ ڈسکس ہوگا. شیاٹیکا ہم سب بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ شیاٹیکا کے اندر جو ہے وہ ہجامہ کا رزلٹ بہت اچھا ہے. تو شیاٹیکا بھی کتنی قسموں کا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس میں ہجامہ کیا جائے گا، کون سے پوائنٹس لگیں گے، تو یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. آسٹیو آرتھرائٹس اس میں بھی ہجامہ کا رزلٹ بہت اچھا ہے، کیسے ہوتا ہے، میکینزم کیا ہے ہجامہ کا اس کے حوالے سے، اور ہجامہ ہم اس میں کس طریقے سے کرتے ہیں، اس میں ایکس رے کی رپورٹ کو ہم کیسے اسیس کریں گے، اس کی بنیاد پر ہم کیسے ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کون سے پوائنٹس لگانے ہیں، کتنی مرتبہ ریپیٹ کرنے ہیں، کتنا اس میں گیپ رکھنا ہے ریپیٹیشن میں. پھر ہم اس میں ہجامہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ ہیل پین کے لیے کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں، ہیل پین کتنی وجوہات سے ہوتا ہے، اور ہر وجہ کے اندر جو ہے وہ ہجامہ کا رزلٹ کس طرح کا جو ہے وہ کیسے آئے گا. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم ہیل پین کے حوالے سے ہجامہ کا پروسیجر پورا ڈسکس کریں گے اس میں انشاءاللہ. پلانٹر فیشائٹس یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ بھی پین کا ایک پرابلم ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کا علاج ہجامہ کے ذریعے سے، اور ہجامہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر کوئی اور بھی چیز ساتھ میں اختیار کرنی چاہیے تو وہ کیا ہے، وہ بھی اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. پھر اسی طرح سے ٹرائیجمائنل نیورلجیا جو کہ ایک نیورونل پین کا پرابلم ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور کیسے اس کا علاج ہجامہ کے ذریعے سے کیا جائے گا، کون سے پوائنٹ لگیں گے انشاءاللہ یہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے. تو یہ پین پرابلمس تھے. اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری کیٹیگری پر، اور وہ ہے ہجامہ فار میٹابولک ڈس آرڈرس. تو میٹابولک ڈس آرڈرس کے اندر سب سے پہلے ڈائبٹیز ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ ڈائبٹیز کی ٹائپس کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اس کا علاج ہجامہ کے ذریعے سے اور ساتھ میں لائف اسٹائل چینج کے ذریعے سے کیسے ہو سکتا ہے. ہائپر ٹینشن ہے یعنی ہائی بلڈ پریشر. تو ہائی بلڈ پریشر کے اندر ہجامہ کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے کیا پوائنٹس ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کتنی اقسام کا یہ ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر. تو پرائمری، سیکنڈری، ہر طرح کی ہم اس کی تفصیلات، یعنی ہم جو بھی اس میں ڈیزیزز کو ڈسکس کریں گے تو پوری تفصیل میں کریں گے اس کو ڈسکس انشاءاللہ. یہ نہیں ہوگا کہ ہم خالی ایک ڈیزیز کا نام لکھیں اور پوائنٹس لکھ دیں سامنے جو کتاب میں پہلے سے آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں. ہم اس میں جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہر پوائنٹ کی لاجک کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں کہ جو ہم پوائنٹ لگا رہے ہیں تو وہ کیوں لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کا میکینزم کیا ہے، اس سے فائدہ کیسے ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ہائپر لیپیڈیمیا یا جو ہے وہ کولیسٹرول یا لیپڈس کا جو ہے وہ باڈی کے اندر یا بلڈ کے اندر بڑھ جانا، تو یہ جو ہے کنڈیشن اس کے لیے کیسے ہجامہ کیا جائے گا. اچھا، اور یہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں جس کے ریزلٹس ہم نے دیکھے ہوئے ہیں الحمدللہ، یعنی کہ جن کا یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جن کا ہم نے بہت مرتبہ لوگوں کا علاج ہجامہ کے ذریعے سے کیا ہے اور اس میں ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. وہی چیزیں انشاءاللہ آپ سے ہم شیئر کریں گے جو ہمارے تجربات ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یورک ایسڈ جو بڑھ جاتا ہے جس کو ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں. تو ہائپر یوریسیمیا کے اندر ہجامہ کا کیا وہ ہے طریقہ علاج، کیسے جو ہے وہ ہجامہ
اس میں فائدہ مند ہوتا ہے اور کیا یعنی کس طریقے سے جو ہے وہ اس میں ہجامہ کیا جائے تو جو ہے وہ رزلٹس ہمیں جلدی ملتے ہیں۔ ہائپر یوریسیمیا کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اوبیسٹی، اور اوبیسٹی یعنی کہ ویٹ لاس، یعنی ویٹ لاس کے لیے ہجامہ کیسے کیا جائے، یعنی موٹاپے کے لیے ہجامہ کیسے کیا جائے تو اور اس میں کیسے جو ہے وہ رزلٹس آتے ہیں، اور اس میں ساتھ میں اگر لائف اسٹائل چینج کیا جائے تو کتنا رزلٹ بہتر ہو جاتا ہے، وہ ساری تفصیلات، کون سے پوائنٹ لگنے چاہیے، کتنی مرتبہ لگنے چاہیے، ساتھ میں کوئی ہربل ٹریٹمنٹ اگر دیا جا سکتا ہو تو وہ کیا ہو، تو یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم اس میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، پورا اس کا پروگرام ڈائٹ چارٹ وغیرہ کے ساتھ۔ پھر ڈائریا کے اندر ہجامہ جو ہے نا وہ کیسے کیا جائے گا، اور اس کے لیے ہجامہ سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے پوائنٹس کہاں لگتے ہیں، کانسٹیپیشن، ایسیڈیٹی، گیسز، یہ جو ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہجامہ سے کیسے جو ہے وہ امپرومنٹ آتی ہے، اور کیا اس میں طریقہ کار ہے ہجامہ کرنے کا، کتنے گیپ سے کرنا ہے، کن پوائنٹس پہ لگانا ہے، اور کافی اس میں بھی اچھی خاصی ڈیٹیلز ہیں۔ پھر اسی طرح سے لیک آف ایپیٹائٹ یعنی کہ بھوک نہ لگنا، تو یہ جس کو اینوریکزیا کہتے ہیں، اینوریکزیا نروسا یا دوسرا اینوریکزیا، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس میں ہجامہ کیسے افیکٹو ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم اس میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پھر لائپوما جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں فیٹ بالز جو ہیں وہ جسم پہ بن جاتی ہیں اسکن کے نیچے، اور یہ اس کے لیے کیا یعنی اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا علاج ہجامہ سے کیسے ہو سکتا ہے، ساتھ میں کوئی میڈیسن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے کوئی یعنی خطرات ہیں اس میں یا نہیں۔ تو اسی طرح سے ایک کیٹیگری ہماری ہو گئی میٹابولک ڈس آرڈرز کی، اب دوسری کیٹیگری ہے سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز یعنی نفسیاتی مسائل۔ اس کے اندر سب سے پہلی بیماری ہے شیزوفرینیا۔ تو شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے یا نہیں ہے، ہجامہ کے علاوہ کون سے طریقے علاج میں اس کا علاج ہے، تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ہجامہ سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ یہ کنوے کریں گے ہم۔ اس کے بعد بائی پولر ڈس آرڈر، یہ بھی ایک وہ ہے نفسیاتی ایک مرض ہے، تو سائیکولوجیکل ایک پرابلم ہے، تو اس کا بھی علاج ہجامہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اس کے بھی پوائنٹس اور پورا طریقہ علاج کے کتنے عرصے تک لگیں گے پوائنٹس، کتنے ریپیٹیشنز ہوں گے، پوری تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ڈپریشن، ان سب بیماریوں کی انشاءاللہ آپ کو پوری یعنی تفصیل بتائیں گے کہ اس میں اس کی پیتھولوجی کیا ہوتی ہے اور اس کی سمٹمز وغیرہ کیا ہوتے ہیں، ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں اور فرق کیسے کرتے ہیں، بہت قریب ملتے جلتے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں سارے، تو ان میں فرق کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ فرق کیسے کریں گے اور ہجامہ کیسے کریں گے اس کا۔ اسی طرح انزائٹی کا اس میں ہم کور کریں گے کہ انزائٹی کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، ہجامہ اس کا کیسے ہوتا ہے اور علاج اس کا کتنے عرصے تک چلتا ہے، اس اسٹریس کے لیے ہجامہ کیسے کیا جائے گا، کون سے پوائنٹس لگیں گے، کہاں یہ یعنی اس کے پوائنٹس کہاں ہوں گے، اور کتنے عرصے تک اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ پھر اسی طرح سے جو دوسرے اور بھی کچھ مزید جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں وہ بھی ہم اس میں متفرق جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں جیسے OCD وغیرہ ہے، وہ سب بھی اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ انسومنیا یعنی نیند نہ آنا، بے خوابی، اس کو بھی ہم نے اس میں سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز میں ہی شامل کیا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ ٹاپک ہم کور کریں گے کہ ہجامہ سے جو ہے وہ نیند کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اور یعنی ہجامہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اگر کوئی علاج ہونے چاہیے تو وہ بھی آپ کو ساتھ میں گائیڈ کریں گے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز کی کیٹیگری تھی۔ اس کے بعد ہم اگلی کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو کہ ہے ڈرمل پیتھولوجیز یا اسکن کے پرابلمس، اور اسکن کے پرابلمس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہجامہ کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے شامل کیا ہم نے سورائسس کو، اور آپ سبھی تقریباً اس سے واقف ہوں گے یقیناً کہ تو سورائسس کے لیے ہجامہ کس طریقے سے کیا جائے کہ اس میں جو ہے وہ رزلٹس بہت جلدی آئیں، اور کیا پوائنٹس لگائے جائیں اس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ علاج ہمیں بعض اوقات کرنے پڑتے ہیں، تو وہ کیا علاج ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ہم ساری چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ پھر اسی طرح سے ایگزیما ہے، تو ایگزیما کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ علاج ہے ہجامہ میں، تو انشاءاللہ یہ بھی ٹاپک ہمارا ایک اہم ٹاپک ہوگا۔ ایکنی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہجامہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کون سے پوائنٹ لگائے جاتے ہیں، احتیاطیں ساتھ میں کیا ہوتی ہیں، پرہیز وغیرہ کیا ہوتے ہیں، وہ سب تفصیلات انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی۔ اسی طرح پسٹیولز یا پس والے دانے جو ہوتے ہیں، تو یہ ہجامہ کے اندر جو ہے وہ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوگا، کتنے پوائنٹس لگیں گے، کہاں لگیں گے، کتنے گیپ سے لگیں گے، انشاءاللہ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس میں۔ پھر ویٹیلیگو یا برس کا جو مرض ہے، تو اس کے لیے ہجامہ کیسے ہوتا ہے، اس میں رزلٹ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یا آتا ہے تو کتنے ریپیٹیشنز پر آتا ہے،
اور پوائنٹس اس کے کہاں کہاں پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی ہربل ٹریٹمنٹ بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے. یہ سب آپ کو انشاءاللہ تفصیلات بتائی جائیں گی. پھر الرجی جو ہے وہ جس میں جو اسکن کی الرجی ہو، اور ہم اس میں اسکن کی الرجی کو بھی ڈسکس کریں گے اور فوڈ الرجی کو بھی ڈسکس کریں گے. تو الرجی کی تمام اقسام انشاءاللہ جو ان کا علاج حجامہ کے ذریعے سے کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی. پھر ایک کنڈیشن ہوتی ہے اسکن ٹیگز. اسکن ٹیگز جو ہے وہ حجامہ سے جو ہے وہ ان میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، اس کا علاج ہم حجامہ سے کیسے کریں گے، یہ انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اندر کورس کے اندر یہ بات بتائیں گے. پھر ڈسکلریشن ایک پرابلم ہوتی ہے اسکن کے اوپر ڈسکلریشن. تو کلر جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں یا الگ الگ ٹونز ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے حجامہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا ہوگا تو کون سے پوائنٹس پہ ہوگا اور کتنی مرتبہ ریپیٹیشن ہوگا اس کے اندر، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیلات جو ہے وہ اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر اسی طرح سے فریکلز یا جھائیاں جو ہیں وہ یہ بھی حجامہ کے ذریعے سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور کیسے ہوگا، کون سے پوائنٹس پہ ہوگا حجامہ، کیا کیا پوائنٹس لگیں گے، کتنے گیپ سے لگیں گے، یہ بھی اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو یہ تمام کی تمام اسکن کی وہ پرابلمس تھیں جس کے لیے ہم آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے کہ حجامہ کیسے کیا جائے گا اور پورا پروسیجر کیا ہوگا، اور ان ساری بیماریوں کی ڈیٹیلز بھی آپ کو انشاءاللہ بتائی جائیں گی کہ یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں اور کیا ان کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور بیماری بھی ہے ہائیڈریٹینائٹس سیپریٹیوا. تو یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے ہو جاتی ہے، کہاں پر ہوتی ہے باڈی پہ، اور اس کے لیے حجامہ کا کیسے جو ہے وہ علاج ہوتا ہے حجامہ کے ذریعے سے، یہ بھی انشاءاللہ آپ اس میں ہم کورس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس طرح سے پھر ہیئر فال، بالوں کا گرنا، بالوں کا پتلا ہو جانا یا جو ہے وہ گنج پن. اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی کنڈیشن ہے ایلوپیشیا ریاٹا، جس کو بال خورا بھی کہتے ہیں. تو ان تمام کنڈیشنز کے اندر حجامہ کے کتنے فوائد ہیں، فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا کتنے گیپ سے ہمیں ریپیٹیشن کرنا ہے، کتنے پوائنٹس پہ کرنا ہے حجامہ، اور ساتھ میں کوئی اور بھی میڈیسن یا کوئی اور طریقہ علاج بھی استعمال کرنا ہے یا نہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اور آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. تو یہ ڈرمل پرابلمس تھیں یا اسکن کی ریلیٹڈ پرابلمس تھیں. اس کے بعد اگلی جو کیٹیگری ہے ہماری وہ اس میں ہوگی حجامہ فار آئی پرابلمس. تو آنکھوں کے لیے، یعنی جیسے کہ آئی سائٹ کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے، لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے، اس کے لیے حجامہ کے کیا فوائد ہیں، کہاں پوائنٹ لگتے ہیں، کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ تجربات سارے جو ہمارے رہے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو گلوکوما کیا ہوتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے اور یہ حجامہ سے ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور کیسے ریزلٹس ہیں اس میں، اور کن جگہوں پہ اس کے پوائنٹ لگتے ہیں اور کتنی مرتبہ لگتے ہیں. میکولر ڈیجنریشن کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اس کا علاج حجامہ کے ذریعے سے کیسے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. ریٹینل ڈیمیج اگر ہو جائے تو اس کے بعد حجامہ کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، اور یعنی حجامہ سے اس میں کتنا فائدہ ہونے کے امکانات ہیں، پہلے کے ریزلٹس کیسے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے جو بھی ہمارے تجربات رہے ہیں اس حوالے سے وہ ہم ڈسکس کریں گے. آنکھوں میں بعض اوقات جو ہے وہ کوئی بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اندرونی طرف ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے حجامہ کتنا فائدہ مند ہے، اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے کہ اس میں کتنے پوائنٹس لگتے ہیں، کہاں کہاں لگتے ہیں، کتنے ریپیٹیشن ہوتا ہے. ایک اور پرابلم ہوتی ہے جسے ٹوسس کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ تو سب آپ کو ہم کورس میں ہی بتائیں گے. آج میں کچھ نہیں بتانے والا، آج تو جو ہے میں صرف تعارف پیش کر رہا ہوں، تعارف ہی بہت لمبا ہے. تو یہ کلاسیں جو ہے نا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. یہ ساری وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کا علاج الحمدللہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ہے وہ ہم نے کوشش اپنی طرف سے کی ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس میں رزلٹس دیکھے ہیں. مطلب وہ ساری بیماریاں ہیں یہ جن کا ہم علاج الحمدللہ کر چکے ہیں. پھر اسی طرح سے کنڈیشن ہے مائستھینیا گریوس. یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے حجامہ کے ذریعے سے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں ڈسکس کریں گے آنکھوں سے ریلیٹڈ پرابلمس کے لیے جو حجامہ ہے. اس سے آگے آ جائیں تو اگلی کیٹیگری ہے کہ حجامہ فار امپیئرڈ بلڈ سرکولیشن. وہ بیماریاں جو دوران خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اس کے اندر یعنی جہاں پر دوران خون رک جائے تو وہاں اس کی وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہے، تو اس میں سب سے ہماری پہلی کنڈیشن ہے اسٹروک، جس کے نتیجے میں فالج ہو جاتا ہے، جس کو ہم فالج بھی کہتے ہیں. تو اسٹروک جو ہے وہ اس کا علاج کیسے ہوگا حجامہ سے، کیسے رزلٹس ہیں. ویسے بہت اچھے رزلٹس ہیں جی، میں ضرور بتا دوں گا کہ رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں الحمدللہ. لوگ جو ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں 100%، اور کچھ 100% ہوئے ہیں، کچھ پارشل بھی ہوئے ہیں. لیکن اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں، رزلٹ دیر سے کیوں آتا ہے، جلدی کیسے آتا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح گینگرین جو ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اعضاء جو متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے حجامہ کتنا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے،
اور اگر ہے تو کس طریقے سے اس کا ہجامہ ہوتا ہے، کتنے پوائنٹ لگتے ہیں، کتنے ریپیٹیشن کتنے گیپ سے ہوتے ہیں، یہ سب تفصیلات آپ کو انشاءاللہ اس کورس میں ہم بتائیں گے۔ پھر اسی طرح ڈیپ وین تھرومبوسس یا ڈی وی ٹی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہجامہ سے اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیسے رزلٹس رہیں اس میں، یہ انشاءاللہ ہم آپ سے اپنے تجربات سارے شیئر کریں گے۔ پھر اسی طرح سے ویریکوز وینس کیا ہوتی ہیں، کیوں ہو جاتی ہیں، ہجامہ اس کے لیے جو ہے نا، اور یہ کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں، ہجامہ اس کے لیے کہاں کہاں ہوتا ہے، کیا رزلٹس ہیں اس کے اندر، آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اور پوری تفصیلات اس کی انشاءاللہ اس کے پوائنٹس وغیرہ وہ سب ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اسی طرح سے نیورونل ڈیزیزز یا اعصابی امراض جو ہیں، جو اعصاب کی خرابی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر بیلس پالسی ہے، جس کو لقوہ بھی بولتے ہیں، تو یہ ہجامہ سے اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، ٹرائیجمینل نیورلجیا کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ہجامہ سے اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، پوائنٹس کیا ہوتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس کورس کے اندر۔ اور ڈائبٹک نیوروپیتھی کیا ہوتی ہے، اور ہجامہ سے اس کا علاج جو ہے نا وہ کس طریقے سے ممکن ہے، اور ممکن ہے بھی یا نہیں ہے، اور کس طریقے سے کیا جائے گا، اس میں ہجامہ احتیاطیں کیا ہوں گی، انشاءاللہ یہ سب تفصیلات ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ آپٹک نرو ڈیمیج اگر ہو جائے تو اس کے بعد کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا ہجامہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہمارے تجربات ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ ایپیلیپسی کے لیے ہجامہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور بہت اچھے رزلٹ بھی ہیں اس میں، کس ایج میں کیا جا سکتا ہے، کیسے ہمارے اس حوالے سے تجربات رہے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تجربات سے بھی اور آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ جو رزلٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ پوائنٹس کون سے لگائے جائیں، کتنے گیپ سے لگائے جائیں، کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا جائے، یہ بھی ہم اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور دواؤں کے ساتھ کیا کیا جائے، دواؤں کا معاملہ کیا ساتھ میں چلے۔ اسی طرح سے ڈراپ فوڈ کیا ہوتا ہے، اور اس کا علاج ہجامہ سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے تجربات رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی ہم آگاہ کریں گے انشاءاللہ، اور تفصیلات بتائیں گے اس کی۔ اسی طرح سے ایک کیٹیگری ہے ہجامہ فار آٹو امیون ڈس آرڈرز۔ آٹو امیون ڈس آرڈرز ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، تو یہ ویسے ہم پھر بھی کورس میں دوبارہ سے بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، اور یہ کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں، اور کس کس قسم کے اندر ہم نے ہجامہ سے رزلٹ دیکھے ہیں۔ تو بہت ساری ٹائپس ہیں اس کی، لیکن اس میں سے کچھ ہم نے یہاں پر سلیکٹڈ آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن میں رزلٹس ہم نے آلموسٹ دیکھے ہیں جن کنڈیشنز کے اندر، تو وہی کنڈیشنز آپ کے سامنے ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور یہ آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے کہ یہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس ایج میں ہو جاتا ہے، یا کس وجہ سے ہوتا ہے، جتنا اس کے بارے میں انفارمیشن، جتنی نالج ہمارے پاس موجود ہے، جو یعنی وہ آپ سے ہم انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے۔ پھر اسی طرح سے میل ریپروڈکٹیو پرابلمس کا بھی جو ہے وہ ایک ٹاپک ہوگا، جس کے اندر جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں میل ریپروڈکٹیو سسٹم کی، تو جس میں اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، پری میچور ایجیکولیشن ہے، ہارمونل ڈیفیشنسیز ہیں، انفرٹیلیٹی ہیں، تو وہ اس کی ساری تفصیلات اور اس کے لیے ہجامہ کیسے کیا جائے گا وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح فیمیل ریپروڈکٹیو پرابلمس بھی، جس میں ڈسمینوریا، ایمینوریا، پی سی اوز، ہارمونل امبیلنس، ہائپر پرولیکٹینیمیا، انفرٹیلیٹی، فائبرائڈس، پولیمینوریا، یہ تمام کنڈیشنز کے لیے ہجامہ کیسے ہوتا ہے، کتنے گیپ سے ہوتا ہے، کون سے پوائنٹ لگتے ہیں، رزلٹس کیسے ہیں، ساتھ میں کوئی اور ہربل میڈیسن دینی پڑتی ہے یا نہیں دینی پڑتی، تو یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ پھر اسی طرح ریسپائریٹری سسٹم جو ہمارا ہے، اس کے لیے ہجامہ جو ہے وہ کون کون سی بیماریاں ہیں سانس کی، اس کے لیے ہجامہ جو ہے وہ کتنا افیکٹو ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ہم ان ساری بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے جس کا علاج ہم نے ہجامہ کے ذریعے سے کیا ہے، اور اس میں ایستھما بھی ہے، پلمونری فائبروسس ہے، الرجک رائنائٹس ہے، سائنوسائٹس ہے، نوکٹرنل ایپنیا ہے، شارٹنس آف بریتھ ہے، کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز ہے، نمونیا ہے، کووڈ-19 ہے، لارنجائٹس ہے، تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہجامہ کے کیا رزلٹس رہے، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے اس کے لیے ان سب ڈیزیزز کے لیے ہجامہ کیا جائے گا، اور کیا اس کی ترتیب ہوگی، پوائنٹس کون سے لگیں گے، کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوں گے، کتنے گیپ سے ریپیٹ ہوں گے، رزلٹس آنے کے چانسز کتنے ہوتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ آپ سے ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس طرح سے متفرق بیماریاں ہیں جس کے بارے میں آپ سے یا ڈفرینٹ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، کہ جیسے بالکل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انفینٹس، ان کا ہجامہ ہو سکتا ہے، کس ایج میں ہجامہ ہو سکتا ہے، کیسے کیا جائے ان کا ہجامہ، کتنا اس میں سائز کا یعنی کپ لگایا جا سکتا ہے، اور کتنے نمبر آف کپس لگ سکتے ہیں، کتنی احتیاط کے ساتھ، اس حوالے سے جو ہمارے تجربات رہے ہیں کہ ہم نے کیا جو ہے وہ کتنے چھوٹے بچوں کا کیا ہے، اور کس طریقے سے کیا ہے، اور کتنی احتیاطوں کے ساتھ کیا ہے، وہ سب ہم آپ سے انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح سے بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ہجامہ آف ایلڈرلی کے اندر ہم وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے کہ بوڑھے پیشنٹس کے ساتھ کیسی احتیاطیں جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اور کس طرح سے ان کا ہجامہ ایسے کیا جائے
کہ وہ بالکل محفوظ طریقے سے ہو سکے اور کوئی نقصان نہ ہو. اور اسی طرح سے ہیپیٹائٹس کا ہجامہ کرنا ہو یا کوئی بھی ایسی کوئی بیماری جو کہ منتقل ہو سکتی ہو، تو اس کا اگر ہم ہجامہ کریں گے تو وہ ہم کس طریقے سے کریں گے، کیا احتیاطیں رکھیں گے اس میں. اور اسی طرح سے کووڈ-19 وغیرہ کے پیشنٹس اگر ہوں اس کا ہجامہ کیسے کیا جائے گا. ویکسین ڈیٹاکس کے لیے اگر آپ کریں گے ہجامہ تو کیسے کریں گے، اور اگر ٹیومرز کے لیے ہجامہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، کون سی ٹائپ کی ٹیومرز میں کرنا ہے، کس میں نہیں کرنا ہے. اور کینسرز اگر ہیں تو وہ کس گریڈ کا کینسر ہے تو آپ ہجامہ کریں، اور جس گریڈ کا بھی کینسر ہو تو اس میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا، کس ترتیب سے ہم اس میں ہجامہ کریں گے، ساتھ ساتھ میں اور بھی کیا علاج چلیں گے. تو وہ سب تفصیلات انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکس کی جائیں گی. تو یہ ہمارا جو ہے وہ پورا کورس کی آؤٹ لائن تھی جو 3 مہینے کا کورس ہے.